جانتے نہیں
تھی جس طرح سب لوگ اس طرح سے جانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں مانتے نہیں۔ پہچان جن کو نہ ہوئی، پہچان جن کو نہ ہوئی، پہچان جن کو نہ ہوئی، میرے حسین کی پہچان جن کو نہ ہوئی، میرے حسین کی سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں، سمجھو کہ وہ نبی کو پہچانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ میرے نہایت واجب احترام معزز حاضرین و سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، جیسا کہ تھوڑے تمام عوامل بندر ہے کہ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ مبارک ہے، پیر میرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی والحسینی آپ کی پیاری پاک بھی ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلامت علیہا آپ کا یوم وصال ہے، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال کا رمضان مبارک بھی ہے۔ تو دوستان محترم، دعا ہے اللہ رب العزت اس پاک گھرانے کی حاضری اپنے بارگاہ کے حضور میں قبول فرما کے سارے واسطے ذریعے نجات فرمائے۔ برادران اسلام، پچھلے جمعہ مبارک تھے اسی محکومہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان اقدس سننے کی کوشش کی تھی، بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گھرانے کا صدقہ برکتاں نعمتاں عطا فرمائے۔ دوستان محترم، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جنہوں کی بیٹی کی شان ہے کہ ہر بیٹی اپنے خاوند دی نسل دی امین ہوندی، ہر بیٹی اپنے خاوند دی نسل دی امانت دار ہوندی، لیکن اے وہ بیٹی جس کے بارے تیرے میرے لجپال اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری پاک بیٹی کہ ہر انسان دی نسل اودے پترا والوں چلے گی، اودے بیٹے والوں چلے گی، لیکن میری بیٹی وہ سیدہ کائنات ہے کہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف چلے۔ اور وہ سیدہ کائنات جن کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ تک کی شان ہے، آپ تک کی مقام اور مرتبہ ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی شان ہے، آپ تک کی مقام اور کی اللہ رب العزت نے آپ کی شان عطا فرمائی ہے۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھرانے کو، حضور کے آستانے کو بڑی عزت اور بڑی رفعت، بڑی شان و شوکت عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی بارگاہ حاضر ہوئیں، اور جنہوں نے نال آپ محبوبہ کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ، اور آپ
وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پوچھتی ہیں کہ تہاڈا مقام زیادہ ہے کہ میرا مقام زیادہ ہے، تہاڈا مرتبہ زیادہ ہے یا میرا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو دوستان محترم آپ فرمانیے نے کہ فاطمہ تیرے والد گرامی تیو شان اور شوکت ہے، او عزت اور رفعت ہے، کہ جنہاں دی دنیا تے مثال اور مثال ہے انہاں دی برابری انہاں دا حق اللہ کوئی نہیں۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان نے انہاں دی مثل ہو سکتی، لیکن آپ کے والد گرامی او شان انہاں دی کہ انہاں دی کوئی مثل اور مثال ہے، انہاں دی شان دی برابری کو کر سکتا نہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں تیرے والد گرامی وہ نہیں کہ جنہوں کا کوئی مقام اور مرتبے کی برابری کو کر نہیں سکتا، اسی طرح میرے والد نے انہوں کی برابری ہو سکتی ہے، انہوں نے شان کو مثل آ سکتا ہے، لیکن تیرے والد گرامی کا مقام اور مرتبہ عرفہ اور اعلی ہے۔ تو دوستان محترم حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جنہوں پیار کے نام سرکار دو عالم علیہ السلام حمیرہ پکار دے سن، تو دوستان ذیت شان حضرت فاطمہ الزہرا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اور وہ والد عطا فرمایا جنہاں کی دنیا کے مثل نہیں، وہ بیٹے جنہاں کی دنیا کے مثل نہیں، اور وہ خامن جڑے مولا کائنات نے تاجدار حضرت مشکل کو جائے جیڑے خدا جنہیں اخیر رسول نے۔ تو دوستان محترم آپ فرماتی ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ کل محشر کا دن ہوئے گا، محشر کا دن ہوئے گا، ہر بیٹی اپنے شوہر کے نال آئے گی، ہر عورت اپنے خاوند کے نال آئے گی، لیکن اے فاطمہ تیری انگلی تیرے ہاتھ کے اندر انگلی جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم شیر خدا تاجدار حالات کی ہوئے گی، اور میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں انگلی سید الانبیاء تاجدار انبیاء کی ہوئے گی۔ اے فاطمہ ذرا غور فرماؤ، محشر کا دن ہوئے گا اور تسی مولا کائنات کی زوجیت جو ٹوٹی میں امام الانبیاء کی زوجیت جو ٹوٹی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت۔ تو برادران اسلام، لیکن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اب کی فرمانیے نے اب آپ فرمانیے نے کہ اے میرے پاک آپ نے ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا کے عرض کر دی میرے پاک پروردگار ٹھیک ہے تو میں نے امام الانبیاء کی زوجہ بنائے، نبی آخر زمان کی بیوی بنائے، اے مولا میں تیرے کو دعا کرنی ہوں کاش تو مینوں نبی اس دنیا سے بھیجن تو پہلے مینوں اس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر کا ایک واقعہ بنا سرکار دی، چاہے زوجہ سرکار دی ہمیں چاہے سرکار دی پاک بیٹی کے سادہ وال بن جاتی ہیں تو نسبت پھر بھی سرکار دی، نسبت پھر بھی سرکار دی۔ تو دوستان محترم انہوں نے دسے کہ حضور کے گھرانے دی، حضور کے استوانے دی، حضور کے نال نسبت کتنی کو کم آئے گی، اور حضور کی نال نسبت کتنی انسان کو عزت عظمت اور شہرت دے سکتی۔ تو دوستان محترم ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ مالدار نے، تاجر نے، مکے کی رئیسہ نے، اور پہلی دفعہ شادی ہوئی شوہر فوت ہو گیا، کوئی رنگ بھاگ نہیں لگا، دوسری دفعہ شادی ہوئی شوہر فوت ہو گیا، کوئی بال اولاد نہیں ہوئی۔ دوستان محترم آپ نے خدمت کے اندر رؤسائے مکہ، مکے کے وڈیرے، مکے کے رئیس، مکے کے سردار کے رشتے آپ کے کول آندے رہے، لیکن آپ نے کسی کا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کیتا، قبول نہیں کیتا، اور پھر ہی فرمایا کہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے رنگ نہیں لائے، ہوں میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے پیغام آنے رہے کہ آپ نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیتا، واپس بھیج دیتا، کسی کا پیغام
قبول نہ کیتا. اور ایک دن ایسا ہویا کہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کو خواب آیا اور اس خواب نے اس طرح دیکھتی ہیں کہ ایک سورج طلوع ہوا آپ کے گھر کے اندر اور گھر کے اندر کی اس نے پوری کائنات کو روشن فرما دیتا. جو آپ بیدار ہوئیاں کہ کب کبھی ٹینشن میں ایک الجھن ذہن کے اندر ایک پریشانی ذہن کے اندر اور اسی ٹینشن اسی پریشانی اور اس الجھن کو لے کے اپنا چچا صاحب یعنی کزن انہوں کا پترے انہوں کی بارگاہ وچ گئیاں اور وہ بہت بڑے راہب نے. راہب کو کیا جاتا ہے جہاں عیسائیوں کا عالم ہوئے وہ کو گئیاں اور انہوں جا کے دسیا کہ اے خواب ہے اس کی تم تعبیر چاہیے. انہوں نے کیا انہوں نے ایک بند کر لی اور تھوڑی دیر غور و خوف کرنے کے بعد غور و فکر و تدبر کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں چرچ کرتے ہیں اے خدیجہ تو ان مبارک ہو. حضرت کبھی نے چچا آپ کس کی مبارک آپ عرض کیتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آخر الزمان اس دنیا کے جلوہ گر ہو گئے ہیں اس دنیا کے جلوہ نما ہو گئے اور اس روشنی کو مراد توڑے گھر کے اندر اترا کو مراد ایک اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم کے نال تسی انہاں دی زوجیت دے اندر آ گئے تسی انہاں دی زوجیت دے اندر آ گئیاں انہاں دے عقد دے اندر آ گئیاں انہاں دے نکاح دے اندر آ گئیاں. تو آپ نے یہی چیز سوچ لی کہ 2 دفعہ نکاح ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے منظور کو جس طرح سی اللہ تعالیٰ نے پسند اس طرح سی کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر میرے اللہ کی شان دیکھو کہ جدو سرکار کے عقل میں آئیاں تو جتنی اولاد ہے سرکار کی جتنی اولاد ہے ساری آپ کے بطن اندر بھی تجریب لیتے آئی لیکن صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے جنہیں سرکار کے بیٹے ان صرف سوائے انہوں نے وہ حضرت ماریہ قبطیہ انہوں نے بطن اندر بچوں نے. لیکن میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح رنگ لگائے. دوستان محترم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہویا ایک کسک پیدا ہوئی. وہ کہڑا شوق وہ کہڑی کسک کہ انہوں نے ویکھے تے جائے انہوں نے تکیے تے جائے وہ کون نے وہ کتنے نے. تے اس وقت سرکاری تو عالم علیہ السلام کے اعلان نبوت نے فرمایا کیوں کہ سرکاری تو عالم علیہ السلام نے جس وقت شادی ہوئی آپ کی عقد کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لے کے آئیں جلوہ گر ہوئیں. اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال سی. سرکار دو علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال عمر اندر فرمایا. تو دوستان محترم سرکار کی صداقت سرکار کی امانت سرکار کی دیانت سرکار کی عزت کا شعرا پورے مکی کے اندر ہو چکی ہے. اور ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہمشیرہ نے جنہ کا نام ہے جناب حالہ اور انہوں نے اٹھ حضرت عمار چلاتے ہیں اور ہر دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جہاں ہی اٹھ چلانے واسطے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اٹھ جڑا سرکش ہو جاتا ہے آپ پہ باہر ہو جاتا ہے وہ قابو نہیں کر سکتے پکڑ نہیں سکتے. جی حضرت عمار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں برادران اسلام حضرت عمار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ سونیا آج تک دعاٹے جتنے اٹھنے کوئی آپ پہ چھپائے نہیں ہویا کوئی سرکش نہیں ہویا کوئی ہلیا جلیا نہیں. سونیا اے میرا اٹھے اے ہر دفعی آپ پہ چھپائے ہو جانا ہے سرکش ہو جانا ہے. سونیا اے میں بڑی خدمت میں دینا چاہنا ہوں اور میں یقین ہے کہ تواڈے اٹھ بھی کبھی آپ پہ چھپائے نہیں ہوئے
تقسیم کرانگے. اسی طرح میرے دوستوں میرے بھائیوں سرکار دی بارگاہ دے اندر جناب عمار عرض کردے نے سونیا اے اٹھونا دا تسی جاؤ گے جڑی اجرت ملی وہ تقسیم کر لیں گے. سرکار نے اٹھ لے لیا, اٹھ سرکار دی بارگاہ وچ آ گیا. جس طرح دوسرے اٹھ ادب تے احترام دے نال مؤدب ہو کے چلنے نے پے, اسی طرح وہی اٹھ پیا چلدا ہے. جب مہینہ مکمل ہویا, جب مہینہ مکمل ہویا اجرت لین دی باری آئی کہ حضرت حاضر جناب یاسر نے دسیا کہ میں اپنا سرکار دی بارگاہ وچ دیتا ہے, امام الانبیاء دی بارگاہ وچ دیتا ہے, اونوں چلان گے جڑی اجرت ہوئے گی اسی تقسیم کران گے. تے جناب بی بی حاضرہ نے کیا کہ میری ایک شرط ہے کہ وہ شرط آپ نے کیا شرط کیڑی ہے؟ اس نے کیا شرط میری ہے جڑی اجرت ہوئے گی وہ تانوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میرے کول آن گے تے میں پھر دیاں گی. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. جب اجرت لین دی باری آئی سرکار بنا لیا تے گلاں گلاں وچ چلدے چلدے جب جناب حاضر دے دروازے دے قریب پہنچے, گھر دے قریب پہنچے, تے میرے آقا نے پوچھا اے جناب عمار ذرا دسو تے صحیح مینوں کتے لے کے جا رہے ہو, کتے لے کے جا رہے ہو, کدے لے کے جا رہے ہو, اسی کدے جا رہے ہاں؟ تے حضرت عمار کہندے نے اے سونیا اسی اس دروازے تے جا رہے ہاں, اس حاضر دے کول جا رہے ہاں جنہاں نے اٹھ چلائے نے. ہن اج مہینہ مکمل ہو گیا, اج ساڈی اجرت لین دی باری آ گئی. انہیں گھر جا کے اس کو اجرت وصول کریں گے. تیرے میرے نجپال کریم آقا اوتھے رک گئے. رکن تو بعد سرکار فرماندے نے اے عمار اگر اجرت لینی ہے اوتے گھر جا کے تے تو آپے جا, میں کسی دے گھر جانا نہیں, میں کسی دے کول اجرت واسطے نہیں جانا. سرکار دور رک گئے, سرکار تو دور رکے کہ حضرت عمار سرکار حضرت عمار حالا دے دروازے پہ آئے. آ کے دسیا کہ وہ سرکار آئے نے, سرکار تشریف لے کے آئے نے, انہاں دی اجرت بھی دے دیو. آپ نے پوچھا وہ ہیں کتنے, وہ کس جگہ تے کھڑے ہیں؟ عمار عرض کر دے کہ وہ آئے تھے سن, لیکن انہوں نے فرمایا میں کسی کے دروازے پہ جانا نہیں. کیوں؟ سرکار کسی کو لین واسطے نہیں آئے بلکہ عطا کرنے واسطے آئے. تیرہ میرے نجبال کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دور کھڑے ہو گئے. حالا نے اجرت دے دی پھر چھت تے چڑھ کے دیکھ لیا نے, اور سرکار دو عالم علیہ السلام انتظار فرما رہے ہیں. اور حضرت خدیجہ تو جا کے پیغام دیتا کہ جنہوں کی تسی انتظار کرتے ہو. حضرت حالہ بھی سرکار دی زیارت دا شوق, زیارت دا بھی کسر دل اندر رکھتی ہیں. کیوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان ہی ہوئے کہ جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان عزت کے بارے سنے, آپ کی عزت و ناموس کے بارے سنے, کہ وہ پھر رہ نہیں سکتا اتنے تک جتنے تک وہ سرکار کی زیارت نہ کر لے. تو حضرت حالہ اپنی بہن خدیجہ دے کول گئیاں اور جا کے دسدیاں کہ وہ سرکار تشریف لے آئے جنہاں دی زیارت کا شوق رکھتے ہو, جنہاں دی پیار و محبت کا دم بھرتے ہو تسی. ایک دوسرا مرتبہ سی, ایک دوسرا واقعہ سی کہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے دل میں سرکار کے پیار اور سرکار کے دیدار کا شوق اور پیدا ہویا. تو دوستان محترم حضرت حالہ نے سرکار کو چھتے چڑھ کے دیکھیا, سرکار کی زیارت کی, پھر آپ نے اپنی مشیرہ کو آ کے دسیا اور دسیا کہ جنہوں نے تسی زیارت کرنا چاہتے ہو انہوں نے میں دیکھیا ہے کہ حضرت حالہ کو عمر مومنین پوچھنیاں نے اور لگتے کس طرح نے, انہوں کی سیرت کس طرح ہے, انہوں کی صورت کس طرح ہے. کہ آپ فرما دیا نے اس صورت نام میں جانا کا جانا
सीरत वेखी ते की कहंदियां ने या सूरत शाला पेशे नज़र या सूरत शाला पेशे नज़र रबे वक्त नज़ाते रोज़े अशे विच में शर्फी सी भुलती गुज़रे विच में शर्फी सी भुलती गुज़रे सब खोटियां थी सने तात करी नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी तो दोस्तों मोहतरम हाल के अमल करना है हाल के चाहत करना है कि सरकार ने घर तशरीफ लेके आन हाल के चाहत करना है हर एक के दिल के अंदर मोहब्बत है हर एक के दिल के अंदर कसक है कि सरकार ने घर तशरीफ लेके आन सरकार ने घर तशरीफ लेके आन इसी तरह हजरत खदीजा के दिल के अंदर हसरत पैदा हुई कि लोग मेरा माल लेके जाते ने मेरे माल को दफा कमाते ने कभी सरकार मेरे घर भी आन कभी सरकार मेरे घर भी आन और मेरा माल लेके जान और मेरे माल नाल तिजारत करन मेरे माल नाल तिजारत करन इसी तरह औरतां दी भी यही हसरत पैदा हुई कि वो की कहंदियां ने कि हिक वारी लंघे साडी तुजाते सारियां करे सा सिक्का ला के फुल पान मिसरी लाजियां मगैसा फुल पान मिसरी लाजियां मगैसा इतने गुलाबे मल मल दवैसा सेरे परेसा गुल मिठैसा सेरे परेसा गुल बहसा दूल्हा बड़ा हजरत खदीजा हजरत करदियां ने कि मेरे सरकार मेरे घर तशरीफ लेके आन ते सरकार दे चचा हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू तालिब सरकार दी बारगाह विच जाते ने ते जाके अर्ज करदे ने कि सोहणिया हजरत कबीर तुसी लोकां दे उठ चलांदे हो लोकां दी बकरियां चरांदे हो अपनी बकरियां चरांदे हो सोहणिया तुसी खदीजा तो करा उन्हां दा माल लेके जाओ मंडियां विच जाओ ओनू फरोख्त करो ये बहुत बड़ी तिजारत है उन्हां दे नाल तुसी भी माल लेके तिजारत करो ते सरकार की फरमांदे ने ऐ चचा जान लोकी उन्हां दे कोल जांदे ने लेकिन मैं उन्हां दे वाले जाना नहीं ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 1% ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला आपने फरमाई है ना तो आप फरमाते ने कि है बेटा उन्होंने कोल जाओ उन्होंने माल लैके तो तुम फरोख्त करके मंडियां में जाओ क्यों अमानत दयानत सदाकत शराफत हर चीज़ तुहाडे ते नाज करदी सोने जो तुम माल लैके जाओगे जो तुम माल लैके जाओगे दोबारा तो दूसरे ताजर दूसरे व्यापारी जितने भी ने उन्होंने तू सब तो आला तुहाडा काम होना है क्यों वही गल सदाकत शराफत दयानत हर चीज़ तुहाडे ते नाज करदी जो दोस्तों ने मोहतरम सरकार अपने चाचा की बारगाह में चल कर ने चाचा मैं जाना नहीं चाचा का दिल रखन वास्ते चाचा दे दिल आसारी ना होवे चाचा जी परेशान ना हो जान आप फरमाते ने चाचा जान मैं जाना नहीं बल्कि वो मेरे बुलापे आ जाएंगे बल्कि वो आपे मेरे को आ जाएंगे फिर वही गल के एक बारी लंघे साड़ी तुझाते
مشکل کشا تیری کیا بات سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے جب سرکار کی بارگاہ وچ پیغام آیا تے سرکار آئے اور انہوں نے کی پیغام ملیا پیغام دیتے نے کہ سونیا پیغام دیتا سونیا تسی ساڈا مال لے کے جاؤ تجارت واسطے تے لوکاں نوں دو حصے لوکاں نوں ایک حصہ دینے آ منافع وچوں سونیا تانوں دو حصے عطا کراں تانوں دو حصے پیش کراں گے تانوں دو حصے پیش کراں گے جب سرکار نوں پیغام ملیا تے سرکار انہاں دا مال لے کے چلے بابے وچ مینوں مائی ملیا تے کل وچ پا لیا بابے دے وچ مائی ملیا تے میں کل وچ پا لیا جلدی ماری اکھنا کھولا تے کتے فیرے بچھڑ نہ جاواں جلدی ماری اکھنا کھولا تے کتے فیرے بچھڑ نہ جاواں جب سرکار انہوں گھر آئے سرکار نوں چھت تے گل بات ہو گئی سرکار جان لگے تے چھت تے چڑھ کے سرکار دی زیارت پہ کردیاں نے سرکار دا چہرہ پہ دیکھدیاں نے سرکار دی ادا پہ دیکھدیاں نے اور جس نوجوان نوں اور جس عزت والے نوں جس شان والے نوں جس مقام اور مرتبے والے نوں خواب وچ ویکھیا سی اج او نوجوان پر نفس نبی بظاہر تیرے گھر دے اندر آ گیا ہے خدیجہ تے نور بھی نور ہے کہ کوئی کیف ہے نور ہی نور ہے کہ کوئی کیف ہے باغ ہستی پہ تازہ شبابہ گیا ظلم واللیل کادا گیا کھینچ کر شب کے پچھلے پہر آفتابہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نور ہی نور ہے کہ کوئی کیف ہے باغ ہستی پہ تازہ شبابہ گیا باغ ہستی پہ تازہ شبابہ گیا ظلم واللیل کادا تیرا کھینچ کر شب کے پچھلے پہر آفتابہ گیا تھی یہی آرزو تھی یہی التجا میری گٹیا میں سرکار آئے بول دیو تھی یہی آرزو تھی یہی التجا میری گٹیا میں سرکار آئے ذرا یک بیک نور میں ڈل گئی جو فضا میری آنکھ پہ شاید جواب آ گیا میری آنکھ پہ شاید جواب آ گیا اور تیرا میرا پاک کریم نبی اور صرف انسان ہی نہیں صرف کرند چرند پرند ہی نہیں بلکہ جانور بھی سرکار دی حسرتاں کردے نے اور چرند پرند بھی سرکار نے سلامیاں پیش کردے نے جن کی راہیں سجاتے رہے انبیاء جن کی نعتیں سناتے رہے انبیاء جن کی یادیں مناتے رہے انبیاء وہ خدا کا حسین انتخاب وہ خدا کا حسین انتخاب آ گیا سرکار مال لے کے جا رہے ہیں سرکار مال لے کے جا رہے ہیں کہ نال غلام میسرا نہیں جا رہا ہے اور وہ دیکھتا جا رہا ہے کہ کس طرح بدلی
نے اپنا نام ارشاد فرمایا پھر وہ کہتا ہے کہ میرا ساڑیاں کتاباں دستیاں نے کس درخت دے تلے اللہ کا نبی آخر زمان تشریف فرمائے گا سرکار کی بارگاہ میں چرچ کرتا ہے سونیا اے اللہ پالا ذرا اپنا ہاتھ مبارک اگے کرو سرکار نے ہاتھ اگے کیتا ہاتھ پوچھا لیا پھر کرتا ہے سونیا اپنے قدم مبارک اگے کرو سرکار نے قدم اگے بڑھائے سرکار نے قدموں چومن لگ گیا سرکار نے قدم چومن لگ گیا سرکار نے قدم چومن لگ گیا پھر آج کرتا ہے سونیا ذرا اپنی موڑے نبوت کو پتہ دی اٹھاؤ لگ نیم دے کے بابا میں لگ نیم دے کے لکھ نیم دے کے بابا میں تینو عاشق لوگ پہچانیں گے باویں آنکھ نہ روکوں باویں آنکھ نہ روکوں آنا باشری تینو جانن والے جانن دوستان محترم ہے تو عیسائی سی لیکن سرکاری دو عالم علیہ السلام کی نبوت سرکاری دو عالم علیہ السلام کا عمل سرکار کے تشریف فرما ہوئے سرکار کا چہرہ دیکھیا سرکار کے دست اقدس کا بوسہ لیا سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا کہ سرکار کا غلام بن گیا تو دوستان محترم اور سرکار کی بارگاہ طلب کر دے آپ وہی ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی بتلا گئے ہیں آپ وہی ہیں اور اب اگر کہا جائے کہ 40 سال بعد سرکار نے اعلان فرمایا 40 سال بعد پتہ چلا کہ میں نبی ہوں نہ ماننے والے مان رہے ہیں نہ ماننے والے سرکار کی اداؤں کو دیکھ کر سرکار کی غلامی اختیار کر رہے ہیں تو میرے دوستو دعوت فکر ہے پیغام عبرت ہے کہ سرکار کی عزت کو نہ پہچانے کلمہ پڑھ کے سرکار کی ناموس کو نہ پہچانے کلمہ پڑھ کے تو دوستان محترم میں سرکار کی آگے آگے چلتا اور ہر بات سرکار کی نوٹ کرتا اور اس کے دل میں یہی بات تھی یہ نہیں کہ ان کو سرکار پر اعتبار نہیں تھا کہ مال دے رہے ساتھ غلامی بھیجنے کی مال ادھر ادھر ہو جائے نہیں اس لیے کہ غلامی کے لیے خادم بن کے کھا جائے نوکری کرے اور حضرت عمر نے خدیجہ بنت کبریٰ سلام اللہ علیہ فرما کے بھیج دیے جو سرکار کر دے انہیں روکنا نہیں تو دوستان محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے گھرانے کی حضور کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب میسرہ واپس آیا تو اس نے ساری باتیں بتلائیں اور پھر ام المومنین خدیجہ بنت کبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نے اپنی دوست نفیسہ جن کا نام ہے ان کے آپ یہ پیغام بھیجا کہ میں بے آسرا ہوں مجھے آسرا چاہیے مجھے سر کا تاج چاہیے مجھے سر کی چھاؤں چاہیے تو پھر سرکار کی بارگاہ میں جب پیغام آیا سرکار نے اپنے چچا جان سے مشورہ کیا چچا جان نے فرمایا رشتہ اچھا ہے تو سرکار نے پھر پکڑ میں لیا نکاح فرمایا تو دوستان محترم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی شان حضور کے ازواج کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تمام ماں باپ سن کے